بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، میں ہوں اختر عباس اور السلام علیکم. بہت سی خواتین حضرات نے شکایت کی ہے کہ ہم ان کے نام نہیں پڑھتے، ان کے میسیجز نہیں پڑھتے. اچھا، ان کے میسیجز میں صرف تعریف لکھی ہوتی ہے، تو انفیکٹ اٹ لکس آکورڈ کہ میں ہمیشہ تعریف والے. اب وہ یوں سمجھیں جب یہ بہت پیمانہ لبالب بھر جاتا ہے پھر میں اس پہ ایک دو پڑھ دیتا ہوں، لیکن یعنی میرے اندر کی جھجک سے ہی یا ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے. اس لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کے جینوئن پیغامات اتنے سارے ہوتے ہیں اور میری ٹیم لکھ کے بھی دیتی ہے، لیکن پھر میں اس کو اگنور کر دیتا ہوں. کبھی اس میں کوئی بہت ہی خاص بات ہو، یعنی کوئی انوکھے طریقے سے مبارکباد دی ہو، کسی پروڈکٹ کا شکریہ ادا کیا، وہ میں آپ سے شیئر بھی کر لیتا ہوں. آج کے جو دو ہم نے کومنٹس چنے ہیں دونوں افسردہ کر دینے والے. ایک زیبی کا ہے، دوسرا ہے جناب نسرین کا. زیبی کہتی ہیں کہ سر میرے شوہر نے میرا موبائل سکین کیا ہے، میری تمام کال ریکارڈنگز چیک کی ہیں اور میرے میسیجز چیک کیے ہیں. وہ مجھ پہ پورے طریقے سے شک کرتے ہیں اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ابھی تک مجھے کچھ ملا نہیں ہے، اگر کچھ مل گیا کہ تمہارا کوئی یار ہے تو میں اس کو جان سے مار دوں گا. تو بس استغفر اللہ. یعنی آپ نے بھی. نسرین کہتی ہیں کہ سر شادی کو 4 سال ہو گئے، شوہر سپورٹ نہیں کرتے، میں جاب کر کے گھر چلاتی ہوں. اب وہ میرے گھر چلانے کو اپریشیٹ بھی نہیں کرتے، الٹا مجھ پہ شک کرتے ہیں کہ تم کسی کے ساتھ سیٹ ہو. اچھا، یہ جو دونوں لفظ ہیں یار اور سیٹ ہوں، یہ بہت ہی یعنی مجھے ولگر زبان لگتی ہے. نارمل عزت دار لوگوں کے یہ جملے نہیں ہیں، یعنی یہ بہت ہی انڈیسینٹ سے جملے ہوتے ہیں. اس کو عام گفتگو میں نہیں استعمال کرنا چاہیے. اچھا بیٹا، دونوں جو ہیں خواتین، نسرین بھی اور زیبی بھی، آپ سے گزارش یہ ہے کہ پنجابی میں کہتے ہیں عقل نو ہاتھ مارو. اگر آپ کی کسی غلطی سے کسی کی جان گئی یا آپ کا رشتہ گیا تو برسہ برس لگیں گے آپ کو اپنے آنسو خشک کرنے میں، اور اس سے دگنے سال لگیں گے آپ کو اپنی کھوئی ہوئی عزت کی دھجیاں جمع کرنے میں. جب کسی شادی شدہ عورت پر بے وفائی کا الزام لگے کہ اس نے بے وفائی کی، یہ شک نہیں ہے، اس کی کہیں نہ کہیں ریزن ہوتی ہے. یعنی جب ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوں، بیڈ روم میں بیٹھے ہوں اور آپ کو کچن سے کوئی جلنے کی بو آئے تو ہم کام چھوڑ کے بھاگتے ہیں، جا کے آگ آہستہ کریں گے. جو سالن اوپر رکھا ہے جل رہا ہو اس کی طرف متوجہ ہوں گے. کبھی ہیٹر کو آگ لگ جائے، وہ جل رہا ہو تو ادھر متوجہ، یعنی جہاں دھواں نہیں آ کے آپ کو بتاتا کہ میں وہاں آگ لگی تو میں آپ کو میسیج دینے آیا ہوں کہ بھائی صاحب تیار ہو جو میں لگ گیا تھا اور میں آیا ہوں آپ کو اطلاع دینے. یہ جو شک ہے یہ دھواں ہے، یہ تو آپ کے کانوں تک، آپ کی آنکھوں تک، آپ کے دل تک پہنچ گیا ہے کہ آپ کا جو شریک حیات ہے اس کے دل پہ کتنا بوجھ ہے، کتنی تکلیف میں وہ مبتلا ہے. یعنی وہ کام کرتے جاتے ہوئے، دفتر میں، گھر واپس آتے ہوئے، سوتے جاگتے، ہی از اباؤٹ ٹو تھنک کہ یو آر ناٹ فیتھفل، یو آر ناٹ لائل. آپ کے اندر وفاداری، آپ کے اندر جو عزت اور عصمت کی پاسداری، یعنی یہ دنیا کا سب سے بڑا الزام ہے. دیکھو، جھوٹا ہونا، کوئی قابل اعتماد نہ ہونا، یا اس کو یہ کام نہیں آتا، اس کو وہ کام نہیں آتا، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا وہ. تو یہ تو آپ کے ایمان پہ جیسے کوئی شک کرتا ہے، آپ کی زندگی پہ جیسے کوئی شک کرتا ہے. اب کریں کیا؟ بعض شوہر ہیں جو بعض سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں قسم خور مانو کہ تمہارا کوئی تعلق ہے. تو کبھی ایسی بے وقوفی نہیں کرنی چاہیے. جب محبت کا وقت ہو، جب دونوں اکیلے ہوں، تو پورے دل سے میں کہہ رہا ہوں، اللہ سے دعا کر کے آپ اس سے بات کریں
کہ میں بے وفا نہیں ہوں اور میں بے وفائی کروں گی کیوں. یعنی یو آر اے پرفیکٹ پرسن, میرے ساتھ آپ اچھے ہو. دیکھیں شخصی کمیاں کئی ہوتی ہیں, اگر وہ پیسے نہیں کما رہا تو یہ نامرد تو نہیں ہے نا, آپ کا جو تعلق ہے وہ تو ٹھیک ہے. اسی طور پہ یہ جو اس سالوں میں آپ کے بچے بھی ہوئے ہوں گے, اب دونوں نے چونکہ تفصیل نہیں لکھی تو میں صرف اس کا ایک تھوڑا سا ٹچ کر کے آگے گزر جاتے ہیں. شک جب بھی ہوگا یہ قصور مرد کا نہیں ہوتا, شک پیدا ہوتا ہے, شک پیدا کیا جاتا ہے, وہاں سے کہیں نہ کہیں سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے. ایسے فون کو گولی مارے پرے رکھ دیا کریں, فون آئے اپنے میاں سے کہیں وہ اٹھا کے دیکھیں کس کا ہے. جب آپ بھاگو گے فون کی طرف, چھپاؤ کے اس کا پاسورڈ ختم کر دو, اس میں سے یہ اپنے ریکارڈنگ اور میسیجز کیوں رکھے ہوئے ہیں, کس ماں کو دکھانے ہوتے ہیں, ڈیلیٹ کیا کرو ان کو. اور اگر آپ کے کسی کلاس فیلو کا, کسی کولیگ کا, کسی میل فرد کا نمبر یا نام ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے. میرے بچے کوئی کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو, ہی مسٹ ناٹ بی ان یور موبائل, آپ کے رابطے میں بھی نہیں ہونا چاہیے. جب آپ دفتر میں کس سے بات کرنی ہو تو کر لیجئے, لیکن اگر دفتر میں سکینڈل ہے آپ کا تو گھر تک پہنچ جائے گا. ہمارے پریس کلب میں آج ایک پروگرام ہے عارفہ صبح خان کا, یہ ہماری کلیگ ہیں, پرانی رپورٹر تھی, پھر انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کی, پڑھاتی ہیں یونیورسٹی میں. بیچ میں ہم دونوں نے ایک دو ٹی وی چینل پہ بھی کام کیا, مارننگ شو ہم کرتے تھے. اچھا آج ان کی تقریب میں سوچ رہا تھا کیا کہوں گا ان کے بارے میں. یعنی 50-55 سال کی وہ ہو گئی ہیں, ان کی ایک بیٹی ہے, میاں ہے ان کا سرکاری افسر ہے. تو جو سب سے خاص بات ہے, یعنی ایک تو موٹی موٹی اردو بولتی ہیں, موٹی موٹی کتابیں لکھتی ہیں, لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس پورے برسوں میں, کم سے کم پچھلے 20-25 برسوں میں نے اس کا کوئی سکینڈل بنتے نہیں دیکھا. تو اس کا میاں خود اس کو چھوڑ کے جاتا رہا دفتر میں, نوائے وقت میں تھے, مختلف چینل میں کام کیا, ابھی بھی کالم لکھتی ہیں. تو اب سب سے بڑا کریڈٹ کس کا ہوگا, میاں کا یا بیوی کا؟ یہ بیوی کا کریڈٹ ہے کہ مردوں کے معاشرے میں رہتے ہوئے شی مسٹ نو کہ کس کے ساتھ مجھے کیسے بولنا ہے, کہ مجھے وہ کھا نہ جائے, مجھے اپروچیبل نہ سمجھے. چونکہ جس لمحے کوئی خاتون کام کرنے والی کسی کو اپروچ دیتی ہے, 10 لوگ دیکھنے والے, اور وہ جس نے اپروچ لی ہوتی ہے وہ بھی جا کے شام کو مزے سے بتا رہا ہوتا کہ میری تو گل بن گئی. اچھا اس کا یہ جملہ آپ کی کئی نسلوں کی عزت کو برباد کرنے ہی کافی ہوتا ہے کہ شی از ناٹ کانشیس اباؤٹ ہز آنر, اور یہ اپروچیبل ہے, ناجائز تعلق کے لیے اپروچیبل ہے. تو اس کو میرے بچے کوئی آپ کی مدد کو نہیں آ سکتا, نہ کسی کو آنا چاہیے. دھواں نکلتا ہے اس کو بجھائیے, اگر کہیں سلگن ہے تو اس پہ پانی ڈالیے, اور جو بے احتیاطی ہے اس کو دور کیجیے. اظہار محبت میاں سے زیادہ کیجیے, آپ کی احتیاط آپ کی زندگی بچا لے گی. اور اگر آپ واقعتاً بے وفا ہو تو میرے بچے اللہ کی ناراضگی اتنی بری, وہ آپ کو رسوا کر دے یا آپ سے کیا کرے میں نہیں جانتا. اللہ سے توبہ استغفار ہی بندہ کرتا ہے کہ وہ ہماری غلطیوں پہ پردہ ڈالے رکھے, اور اچھے بہترین انسانوں کے طور پہ ہمیں اپنی نسلوں کے لیے کیا کہنا چاہیے, اڈوریبل بنائے, مشعل راہ بنائے, نہ کہ ہمیں ان کے لیے شرمساری کا باعث کو بنے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.